کیا پرویز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے بڑھنے سے پہلے میں جسٹس حاذق الخیری صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے 28 سالہ اننگز پوری کی ہمدرد کے ساتھ. شام میں ہمدرد سے شروع کر کے ہمدرد شورا تک, اور بٹ صاحب کو بھی ویلکم کروں گا. جہاں تک سیاست اور اخلاقیات کا ہے مسئلہ, یہ سیر حاصل بحث اور گفتگو جو ہے تقریباً تمام پہلو جو ہیں ان پر احاطہ کر لیا. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بابا اردو مولوی عبدالحق کی کزن ممتاز بیگم تھیں. انہوں نے ایک اسکول قائم کیا تھا جس میں 1500 بچے پڑھتے تھے. وہ سندھ گورنمنٹ نے لے لیا. خان صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ انہوں نے اسکول قائم کیا اور وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. لیکن جہاں 1500 بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے, ابھی ہم نے اس کو کوشش کی کہ دوبارہ ریوائیو کر لیں, تو وہاں معلوم ہوا کہ 15 بچے پڑھ رہے ہیں, اور وہ 15 بچے بھی جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کچی آبادی یا جھگی وغیرہ کے ہیں, ان فیملیز سے آ رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں. 15 تو یہ جو انحطاط ہوا ہے اس کے اوپر یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, اسی سوسائٹی میں ہوا ہے. اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. کبھی ہمیں خیال ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ جی 30,000 اساتذہ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو گوسٹ ٹیچرز ہیں. کسی کی رات کی نیند اڑی ہے ہماری کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ شکایت تو ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہے, کس وجہ سے ہے. وجوہات جو بھی ہوں, وجوہات. اچھا, کسی کی رات کی نیند اڑی کہ بھئی یہ اساتذہ ہیں, یہ معاشرے کو بنانے والے ہیں, ان کے ذمے معاشرے کی تعمیر ہے. ایسے لوگوں کو جب جو بو رہے ہیں وہی تو کاٹ رہے ہیں. یہ موضوع دیکھ کر مجھے ایک انگریزی کا ایک فریز یاد آیا کہ ٹو ارر از ہیومن بٹ ٹو تھرو دا برڈن آن another از مور ہیومن. تو شاید ہم سیاست دانوں کو کہہ کر اپنے جو روزمرہ کی ہر واک آف لائف میں ہماری جو انحطاط ہو رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ رہے ہیں. گراوٹ ہمارے پورے معاشرے میں ہے, اور اس کے اوپر بہت اچھے لوگ کام بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, جیسے گوسٹ اسکولوں کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا, تو پھر نتیجہ تو ایسے ہی ہونا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے معاملات جب سامنے آئیں اس پر فوری ایکشن لیا جائے, عمل ہو, اور اس کی جو ہے وہ پرزور مذمت کی جائے. شکریہ. بہت شکریہ جناب پرویز صاحب. اب ہماری مہمان ہیں ہمدرد شورا راولپنڈی اسلام آباد کی, وہ آئی ہوئی ہیں, یہ ہماری آخری مقرر ہے. معزز ارکان ہمدرد شورا کریں, اس کا خلاصہ نکالیں تو ایک شعر کے اندر اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. اب زمین پہ تو ہم پہنچ گئے ہیں, وجوہات بہت ساری ہیں, سب نے بیان کر دیں. اب اس کو ریورٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو واپس لانے کا کیا طریقہ ہے, ہم اس اسلاف کی میراث کو واپس کیسے حاصل کریں گے؟ سب نے بیان کی, خان صاحب نے بتایا کہ تربیت اور تعلیم, پہلے تعلیم اور تربیت ہوتی تھی, تربیت اور تعلیم, تربیت تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور یہ تربیت ہوگی کیسے؟ اس کے لیے ہمیں رول ماڈل چاہیے. تو سب سے بڑا رول ماڈل ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہے. ان کی سیرت کو پڑھیں. اچھا, نبی پاک کی تو ماڈل موجود ہی ہے,
لیکن اگر ہم آج کے دور میں کسی کو دیکھیں، بات ہو رہی ہے سیاستدانوں کے زوال اخلاق کی، اس کا تو حال بہت ہی زیادہ برا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں حکیم محمد سعید شہید صاحب کی، سیاست سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن جب انہیں گورنر بنا دیا گیا، جب انہیں گورنر کا عہدہ حاصل ہوا، تاریخ گواہ ہے انہوں نے 1 روپیہ مشاہرہ نہیں لیا۔ ہے کوئی سیاستدان جو یہ کر سکتا ہے؟ جتنی جامعات کو چارٹر ان کے گورنری کے دور میں دیا گیا، کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیا گیا۔ تو ہمیں یہ کر کے دکھانا ہوگا۔ حکیم سعید شہید کا ایک قول ہے، ہمیں اپنی اپنی سطح پر اس کو، ان کی ایک ایک باتوں کو اگر ہم عملی زندگی میں لے کر آئیں تو ہم معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں، جو جہاں موجود ہے۔ میں ایک استاد ہوں، بچوں کو پڑھاتی ہوں، وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، وقت اللہ کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال عبادت ہے۔ اگر 40 میں سے 20 بچوں کو بھی یہ بات یاد رہ جائے تو ہم معاشرے کی بہتری کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ حکیم سعید صاحب کا ایک ایک لمحہ انہوں نے عمل میں گزارا اور عمل کر کے دکھایا۔ ایکشن از مور لاؤڈر دین ورڈز۔ جو انہوں نے دیکھا، جو سیکھا، سب بچوں کو میں کہتی ہوں آپ پڑھیں۔ سعید سیاح چین میں، سعید سیاح جاپان میں، سعید سیاح عمان میں، انتہائی آسان اردو میں، انتہائی آسان زبان میں، تربیت کے تمام پہلو اس کے اندر انہوں نے لکھ دیے ہیں، موجود ہیں۔ ہم نے صرف اپنے بچوں کو اب بتانا ہے، ہم نے ان کو دکھانا ہے۔ اور بات جیسی انہوں نے کہی تھی کہ شکوے بہت ہیں، شکایتیں بہت ہیں، لیکن کامیابی انہی کو ملتی ہے جو یقین رکھیں۔ جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے، اگر ہم بھی یقین رکھیں تو پھر منزل ہماری ہے۔ تو اس بات کا یقین رکھیے، رول ماڈل نبی پاک سے لے کر اور آج تک کے دور کے ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اب یہ بات سکھانی ہے کہ ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور ہم نے اپنے جو اسلاف سے جو ہمارے پاس میراث آئی تھی اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 2 منٹ آپ کو دیتا ہوں، 2 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں۔ کنکلوڈ کر دیں۔ نہیں، کلوزنگ کی تو جسارت میں نہیں کر سکتا۔ یہاں ظاہر ہے خیری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی تمام حضرات، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے سیدہ راشد صاحب بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو کلوزنگ کی جسارت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ تشنگی رہ گئی تھی، اس کے چند 1-2 منٹ کی اجازت ملی ہے تو 1 منٹ میں تشنگی پوری کر لوں اور 1 منٹ میں کچھ تبصرہ بھی کر لوں۔ تشنگی رہ گئی ہے کہ جو بھی ہم نے گفتگو یہاں کی اور جو بھی مسائل کام بار ہم نے یہاں لگا دیا چکے ہیں، اس مسائل کے پہاڑ کا اگر تجزیہ کریں تو جو وجوہات پیدا ہوئیں، اگر ہم بہت سارے اور معاملات ہیں، ہم نے نبی کریم کی سیرت کا ذکر کیا، ظاہر ہے ہمیں اس کا ادراک ہے اور ہم نے اس پر کبھی عمل بہت کم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں یہ ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت OIC کے 57 ممالک ہیں، ان کی تصنیف و تالیف ٹوٹل جو ہے اس وقت وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے کم ہے۔ تو یہ تو ہیں ہمارے افکار جو کہ ریکارڈڈ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ وطن عزیز میں اس وقت 49% جو لوگ ہیں سٹنٹڈ ہیں، صحیح فرمایا پرویز صاحب۔ گھوسٹ ٹیچرز کا بھی علم ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس میں بہت سارے عوامل ہیں۔ اگر ہم شہید پاکستان حکیم سعید صاحب کی جو میں چند چیزیں بیان کر رہا تھا اور باقی چیزیں، تعلیم نصفاں، بچوں سے محبت، تعلیم، صحت، یہ شمع شورا سے شورا تک پہنچ گئی ہماری بات۔ تو اس میں جو انہوں نے تھنک ٹینک بنایا، اگر اس تھنک ٹینک کے آؤٹ کم کو اگر ہم صرف معاشرے تک پہنچا دیتے، اس اویئرنیس کو صحیح انداز میں، اور اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے، تو یہ آپ بہت سارے مسائل دیکھ رہے ہیں، مسائل نہ ہوتے۔ بہت سارے مسائل اگر آپ صرف وہ دیکھ ہی لیں تو اس کا حل اس میں موجود ہے۔ جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو اقوام متحدہ کے چارٹر
اور UN یونیورسل چارٹر کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے آپ سے تذکرہ کیا، تو اس کی حل تو موجود ہیں۔ اب اگر کوئی قصور، تو ہم اپنے آپ کو بھی تو کوئی تھوڑا سا قصوروار ٹھہرائیں نا، اور اس میں یہ ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور ادرس آر ڈوئنگ ویری بیڈ تھنگ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں میرے اندیشۂ فردا کی چلن ہے، ہو پھول کی آغوش میں شبنم تو مجھے کیا۔ لوگ، سیاستدان، باقی سارے لوگ بڑی خراب باتیں کر رہے ہیں، خراب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن دل میں میرے اندیشۂ فردا کی جلن ہے، ہو پھول کی آغوش میں شبنم تو مجھے کیا، اور تنہا ہی نکل جاؤں گا میں جانب منزل۔ حکیم سعید تنہا نہیں نکلے تھے، تنہا ہی نکل جاؤں گا میں جانب منزل، ہونے لگی آواز جرس کم تو مجھے کیا۔ ہمیں خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ اور رہا سوال مسلمانان دنیا کا اور اس وقت جو ان کے زوال کا اسباب ہیں، اگر پیٹرو ڈالر سے مالا مال، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے یہ، وہ حاکم اور وہ تمام لیڈران مسلمانان دنیا کے، تو وہ اگر اپنے عیش و عشرت کے انتظام تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ یونیورسٹیز اور وہ تحقیقی ادارے قائم نہیں کر سکتے، اور وہ میڈیا ہاؤسز قائم نہیں کر سکے جس سے کہ مسلمانوں کا کوئی تاثر بہتر ہوتا، اویئرنیس کچھ آتی، اور مسلمانوں کی گردن زنی نہ کر رہے ہوتے۔ ہم تجزیہ کر لیں، سروے کر لیں کہ جتنے مسلمانوں نے مسلمان مارے ہیں، پوری دنیا نے مل کے نہیں مارے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے مانا تھا کہ چاند ستارے ہوں گے، ایک پرچم تلے سارے مسلمان، ایک پرچم تلے سارے کے سارے ہوں گے، لیکن جتنے مارے ہیں مسلمانوں نے، ساری دنیا نے بھی مل کے نہ مارے ہوں گے۔ ایسا بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک شعر کی اجازت ہو، نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، امید رکھیں پاکستان از باؤنڈ ٹو کم بیک انشاءاللہ۔ بالکل صحیح فرمایا، اور میں اس پر اگر مجھے کوئی اجازت ملی تھی، مجھے اس قوم سے، دیکھیں ہم نے بہت ساری گفتگو کر لی، اور میں نے ایک نظم بھی اس پہ لکھی ہے، خیر اب کیونکہ شاعری کافی ہو گئی تو اس کا ذکر ابھی کیا کرنا، لیکن یہ ہے کہ یقیناً ہم میں وہ پوٹینشلز موجود ہیں، یہی ہم لوگ، یہی ہونہار یہاں کے سپوت جب باہر جاتے ہیں تو کیا کیا وہ جدتیں پیدا کرتے ہیں اور کتنا نام پیدا کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، امریکہ میں اپنا کا پورا فورم ہے، میں اس وقت آغا خان یونیورسٹی سے منسلک ہوں، اتنے ہمارے ڈاکٹر جو وہاں خدمات دے کے آئے، دنیا کی بہترین کوالیفیکیشن، بہترین سرٹیفیکیشن، اس کے بعد یہاں آ کے ان کو خدمت کے جذبے سے واپس آئے، زیادہ بڑی تنخواہیں چھوڑ کے واپس آئے، تو ہیں ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم میں یہ ہر عروج کے بعد زوال اور ہر زوال کے بعد عروج ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی جو زوال پذیری آئی ہوئی ہے اور جو اس وقت اخلاق میں گراوٹ آئی ہوئی ہے، اور پاکستان میں زوال اخلاق کی وجہ سے ہر چیز متزلزل اور زوال کی طرف قائم ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد ایک روشن کرن بھی ضرور شروع ہوگی، اس کا ایک وقت آ رہا ہے یقین مجھ کو شب غم کی سحر ہوگی ضرور، اور ہم جاگیں گے اس وقت کے سحر ہونے تک۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ 15 مارچ کو اگلا اجلاس ہوگا۔